ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، دنیا بھر سے لوگ جرمنی میں جمع ہوتے ہیں، ایک بزنس جو ہے وہ ایگزیبیشن لگتا ہے، ایم ٹیکس ہیں، بڑے بڑے بزنس مین جاتے ہیں وہاں پر۔ اس بار اتفاقاً مجھے بھی جانے کا موقع ملا۔ ہماری نیت بزنس کی نہیں تھی، ہم الحمدللہ یہ نیت لے کر گئے تھے کہ جب دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم، ویسے ہی جرمنی میں دعوت اسلامی کا بڑا کام ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا دعوت اسلامی کا کام بھی دیکھ لیں گے اور اس ایگزیبیشن میں جا کر بھی اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت اور لوگوں کو اللہ رسول کی بات پہنچائیں گے۔ میرے بہت اچھے وہ دوست بھی تھے، بہت، اگر وہ آج حیات ہوتے تو آج ہمارے اجتماع میں ہوتے، وہ اس مسجد میں بھی اجتماع میں آتے تھے۔ اتنا ہماری، یعنی سمجھ لیں ہماری اس فیملی کا حصہ تھے وہ، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہوا اب دیکھیں، مطلب کہاں موت آ سکتی ہے، کیسے موت آ سکتی ہے، اب ذرا سمجھیے گا۔ اچھا، میں اور آپ آج تک جب بھی جہاز میں بیٹھے ہیں ہمیں ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے، جہاز گر نہ جائے، ایسا ہی ہے نا، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، جہاز جب ببل کرتا ہے تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار جہاز کریش ہو گیا تو مر جائیں گے۔ وہ جہاز میں بیٹھے، وہ جہاز کریش نہیں ہوا، 200-300 مسافر تھے، سب جرمنی پہنچے، مگر جہاز میں کم و بیش 35,000 فٹ کی بلندی پر ان کی روح قبض ہو گئی۔ وہ جہاز میں تھے، میں جرمنی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا، مجھے میسج آیا، مجھے یقین نہیں آیا، میں نے کہا یار، اچھا میسج بھی بڑا عجیب تھا کہ فلاں بھائی کا جہاز میں انتقال ہو گیا اور ابھی کچھ گھنٹوں بعد جرمنی فلائٹ اترے گی۔ میں نے کہا یار جہاز میں انتقال ہوا ہے تو خبر کیسے باہر آ گئی؟ اب تو خیر جہاز میں انٹرنیٹ آ گیا ہے۔ اب میں نے ان کے رشتہ داروں کو تلاش کرنا شروع کیا، ان کے کچھ رشتہ دار بھی جرمنی میں تھے، میں نے ان کو فون کیا، میں بھی ایئرپورٹ پہ ہی ہوں، جرمنی فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ ہی تھا، جہاز سے اترا، مجھے میسج آیا، مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ سارے آ رہے ہیں جرمنی۔ ان کے رشتہ دار کو کال کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی خبر آئی ہے اور جہاز سے ہی آئی ہے، لیکن ہم خود بھی شش و پنج میں ہیں کہ واقعی ایسا ہو گیا۔ تو میں نے کہا جہاز سے کیسے آ گئی؟ کہ ان کے کچھ دوست ساتھ تھے، انٹرنیٹ انہیں ملا، انہوں نے فوراً میسج کیا، اور اچھا اب فلائٹ کب لینڈ ہوگی؟ تو کہا فلائٹ ابھی 5 گھنٹے باقی ہیں یا 4 گھنٹے باقی ہیں۔ میں بھی انتظار کرتا رہا، بار بار ہم فون پہ رابطے میں رہے، اور جیسے ہی جہاز لینڈ ہوا تو یہ خبر پکی تھی کہ دبئی سے جب جہاز اڑا کچھ گھنٹوں، 1 یا 2 گھنٹے بعد ان کی طبیعت بگڑی، جہاز میں جو بھی فرسٹ ایڈ دیا جا سکتا تھا دینے کی کوشش کی گئی، مگر ان کا وقت پورا ہو گیا۔ نماز پڑھ کر دبئی ایئرپورٹ پہ بتایا، انہوں نے وضو کیا، اسلامی اپنے دوستوں کو کہا چلو یار نماز پڑھ لیں، انہوں نے نماز پڑھی، ماشاءاللہ نیک آدمی تھے، نمازی آدمی تھے، ہماری محفل و اجتماعات میں آتے تھے، اور جہاز کے اندر ان کا انتقال ہو۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہرحال الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی کا نیٹ ورک تھا، وہاں پر ان کو ماشاءاللہ غسل بھی سنت کے مطابق دیا گیا، اللہ کی رحمت سے نگران شورا وہاں موجود تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا، دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے جنازے میں شرکت، دعوت اسلامی کا مرکز فرینکفرٹ فیضان مدینہ میں یہ سب ہوا۔ مطلب یوں دیکھا جائے تو آخری جو فیونرل تھا یا آخری جو ان کے جو رسمیں تھیں وہ تو بہترین ہو گئیں، لیکن ہم سب کو وہ ایک پیغام دے کر گئے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اب بھی اگر مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، یعنی پلان اتنے سارے کرنے والا کیوں نہیں سوچتا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔